اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد یعنی ظہور سے پہلے دنیا کی حالت نگفتہ بے ہوگی، بے شرمی و بے حیائی عام ہو چکی ہوگی، ظالم کمینے لوگ دنیا کے حکمران بن چکے ہوں گے، کفر و ضلالت عام ہوگی، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوں گے، کامل مومن سچے مسلمانوں کو کہیں بھی پناہ نہ مل رہی ہوگی، فرقہ واریت جیسے عام ہے اس وقت بھی عام ہوگی، ہر طرف قسم پرسی کا دور ہوگا، سفیانی کا ظلم و جور اور قتل عام زوروں پر ہوگا، منی میں لڑائی اپنے عروج پر ہوگی، لوگ کتوں کی طرح حج کے مہینے میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مجاہد و محبوب بندوں کی تعداد بہت کم رہ چکی ہوگی، منی میں قتل کے بعد 313 رہ چکی ہوگی، پوری دنیا میں اہل ایمان پکے مسلمان مجاہدین اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہوں گے، لیکن کفر و ضلالت ظلم و ستم کا زور زورہ ہوگا، مسلمان مہدی کو تلاش کر رہے ہوں گے، مہدی 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 کی علامات تو پوری ہو چکی ہیں، مہدی کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ منی میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تعداد 313 رہ جائے گی، غیب سے ہتھیلی ظاہر ہوگی، آواز آئے گی الا ان الامیر فلان، پھر آواز آئے گی الا ان الحق فی آل محمد، مبارک ہو ظالم حکمرانوں سے تمہیں نجات مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو تمہارا امیر بنا دیا، انہ المہدی اسمہ محمد بن عبد اللہ، پھر آواز آئے گی ان امیرکم فلان، اور کہیں روایت میں آیا ہے وذالک المہدی الذی یملأ الارض حقا وعدلا، وہ مہدی ہیں اور وہ دنیا کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے، ان کو تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے۔ وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المحرم ینادی مناد من السماء، محرم کے مہینے میں منادی ندا کرنے والا آسمان سے ندا کرے گا الا ان صفوة من خلقہ فلان، خبردار اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا سچا بندہ، اللہ کا پیارا بندہ فلاں ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت قبول کرو۔ 6 علماء اکرام زبردستی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کریں گے کہ وہ ان کو اپنے ہاتھ پر بیعت کریں، صحن کعبہ ہوگا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد کو اپنے ہاتھ پر بیعت کریں گے جن کی تعداد 7 ہوگی، 313 لوگ بھی آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، عشاء کے وقت امام خطبہ ارشاد فرمائیں گے، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ، آپ کی قمیص مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک اور جھنڈا ہوں گے، لکھا ہوگا جھنڈے پر البیعۃ للہ، یہ چیزیں جب لوگ دیکھیں گے تو فرقہ واریت دم توڑ دے گی، فرقہ واریت کا بت چور چور ہو جائے گا اور سب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام برحق تسلیم کر لیں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے لوگوں کے دل لبریز ہو جائیں گے، کسی اور کی طرف لوگوں کی نگاہیں نہیں اٹھیں گی، جتنے لوگ بگڑے ہوئے ہوں گے آپ ان کی اصلاح فرمائیں گے، فَيَضْرِبُهُمْ حَتَّى يَرْجُوا إِلَى الْحَقِّ، آپ ان کو ماریں گے یہاں تک کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی، جہاد ہی جہاد ہوگا، ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلک، ایک ہی قبلہ، ایک ہی کعبہ، ایک ہی امام، ایک اللہ،
ایک رسول کی اتباع کرنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، اور ایک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے والے۔ یستخرج الکنوز، آپ زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرْكِ، اہل شرک کے شہروں کو آپ فتح فرمائیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، آپ زمین کو عدل سے، انصاف سے بھر دیں گے۔ کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی ہوگی۔ یصلح اللہ فی لیلۃ واحدہ، اللہ رب العزت ایک رات میں آپ کی اصلاح فرما دے گا۔ یعنی آپ پہلے بھی عظیم فقیہ اور ولی اللہ ہوں گے، لیکن خلافت کے بعد اللہ رب العزت آپ کے سینے کو علم لدنی سے بھر دے گے، سینہ مطہرہ لبریز ہو جائے گا اللہ رب العزت کے علوم سے۔ آپ مجتہد مطلق اور امام اعظم، خلیفۃ اللہ علی الارض اور سلطان اعظم کے مقام پر فائز ہوں گے۔ لوگ آپ سے محبت کریں گے، ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، سب لوگوں کو سرکار سنت کی تعلیم دیں گے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائیں گے۔ صرف ایک ہی جماعت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہوگی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ آپ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مال سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ مال کو تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ مال وافر ہوگا، ایک آدمی عرض کرے گا یا مہدی آتنی، مجھے عطا فرماؤ، فیقول خذہ، سرکار فرمائیں گے لے جا جتنا تجھ سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے یرضی فی خلافتہ اہل السماء و اہل الارض والطیر فی الہوا، آپ کی خلافت پر آسمان والے بھی راضی ہوں گے، زمین والے بھی راضی ہوں گے، اور فضاؤں میں جو پرندے ہیں وہ بھی راضی ہوں گے۔ آپ کو فرشتوں کی مدد حاصل ہوگی، جو سرکار سے منہ پھیرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دیوبندیت، وہابیت، شیعیت کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ پتہ چلے گا سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ قوت، وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو اسی پر قائم فرمائیں گے جس کا نام قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ روح زمین کے خلیفہ، روح زمین کے سلطان، روح زمین کے امام آپ بن جائیں گے، لیکن بڑی مصیبتوں کے بعد، بڑے جہاد کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد، لیکن آپ ان سب کے سامنے کبھی ہمت ہارنے والے نہیں ہوں گے۔ لاکھوں سے لڑائی ہوگی، لیکن آپ اللہ کے شیر ہوں گے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے شیر ہوں گے۔ اور راتوں کے وقت اللہ رب العزت کی حضور گڑ گڑا کر رونے والے اور نوافل ادا کرنے والے ہوں گے۔ یوں فرقہ واریت کا خاتمہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہو جائے گا۔